بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به واولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ ذَلِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِبَرْكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل پاک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک پر، اور جس طرح کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاری، اور حضور کی ظاہری زندگی کے بعد جو صدیق اکبر نے بطور خلافت میں زندگی گزاری، کوشش کریں گے چند منٹوں کے اندر آپ لوگوں کے سامنے حقیقت میں بات کر سکیں۔ اور جو آج کے حکمران ہیں، پوری دنیا کے مسلمان حکمران، کیونکہ غیر مسلم کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے جب ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کے وہ غدار ہیں، کافر ہیں، تو ہم ان کی بات کیا کر سکتے ہیں۔ بات کریں گے حضور کے غلاموں کی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مقدس یہ ہے کہ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو آپ حضور کے ساتھ چلتے تھے، حضور کے ساتھ اٹھتے تھے، حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پاک پر گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف لے کر آئے، تو آپ کا بہت بڑا گھر تھا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بہت بڑی حویلی تھی۔ تو وہاں آج بھی جیسے گاؤں کے اندر ماشاءاللہ جن کو اللہ پاک نے زمین دی ہے، جائیداد دی ہے، ان کے بہت بہت بڑے بڑے گھر ہیں، حویلیاں ہیں، زمینداریں جو کرتے ہیں لوگ۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر کی بہت بڑی حویلی تھی۔ تو آپ کے جب باہر سے مل کر اپنے کام کاج سے فارغ ہوئے تو گھر میں تشریف لائے نا، تو بہت بڑے بڑے چودھری، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بہت بڑے بڑے، کیونکہ ابو جہل جو ہے وہ مکے کا سردار تھا، وہ گھر میں بیٹھا ہوا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، آج ہمارے گھر میں بہت چودھری بیٹھے ہیں، اللہ ہی خیر کرے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن مختصر یہ ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ صدیق اکبر سے سوال کیا کہ اے صدیق، آپ جس کو اپنا دوست مانتے ہو، جس کے ساتھ چلتے ہو پھرتے ہو، آج نعوذ باللہ اس نے اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں رات کو معراج کر کر آیا ہوں، اور میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، اور میں نے وہاں پر انبیاء کی امامت فرمائی ہے، اور میں اپنے رب سے مل کر آیا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں، کیا یہ سچی بات ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواباً جملہ عطا فرمایا، جو ان کو ارشاد فرمایا، جو ان کو جواب دیا، جو کہا ان کو، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مکے کے لوگوں، اے بڑے بڑے سرداروں، اگرچہ
محمد بنت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انہوں نے اپنی زبان سے کہا ہے تو پھر ضرور گئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ابھی سرکار سے پوچھا نہیں ہے، ابھی اللہ کے رسول سے بات کی نہیں ہے، ابھی پوچھا نہیں ہے کہ حضور یہ آپ نے دعویٰ کیا ہے یا آپ نے یہ بات کہی ہے، یہ بات بالکل ابھی صدیق اکبر نے حضور سے پوچھی نہیں ہے کہ قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی زبان مقدس سے یہ چیز ارشاد فرمائی ہے، تو پھر جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ پھر میرا محبوب جو ہے، جو میں جس کے ساتھ بات کرتا ہوں، جس کے ساتھ میں چلتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر بات کی ہے، خود اپنی زبان سے فرمایا ہے، تو پھر محبوب معراج پر ضرور گئے ہوں گے، اللہ سے ملے بھی ہوں گے، اللہ کے ساتھ بات بھی کی ہوگی، اور آپ نے انبیاء کی امامت بھی فرمائی ہوگی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر بھی کیا ہوگا، وہاں انبیاء سے خطاب بھی کیا ہوگا، وہاں انبیاء سے ملاقات بھی کی ہوگی، وہاں امامت بھی فرمائی ہوگی، مسجد اقصی میں ٹھہرے بھی ہوں گے۔ جب صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایمان والے مسلمان بھائیوں، جب آپ نے صدیق اکبر نے حضور کی صداقت کا اعلان کیا، حضور کے پوچھنے کے بغیر یہ بتا دیا کہ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد بنت عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، میرا یار جھوٹ نہیں بولتا، میرا یار غلط بات نہیں کرتا، میرا یار ایمانت میں خیانت نہیں کرتا، اگر محمد بنت عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات کہی ہے تو یہ سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کا کہنا تھا؟ ابو بکر صدیق کا۔ ابھی پوچھا نہیں ہے، بات نہیں کی، دلیل نہیں مانگی، صدیق اکبر نے کافروں کو جواب دے دیا۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے میرے محبوب، جی میرے مالک مولا، فرمایا جو تیرا دوست ہے، جو تیرا یار ہے، جس کا نام صدیق اکبر ہے، جی میرے مالک، فرمایا تجھ سے پوچھے بغیر کوئی بات نہیں تجھ سے پوچھی، تیری زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں اس کی تصدیق کی ہے، تو یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به واولئک هم المتقون۔ اے میرے محبوب، میں نے اپنی قدرت کی آنکھ سے تیرے یار کے دل میں دیکھا ہے، تیرے یار کے دل میں میل نہیں، بلکہ محمد بنت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات کے لیے پیار ہی پیار ہے۔ تو یہ ہے جب اللہ نے دلیل دی، صدیق اکبر نے حضور کی تصدیق کی، حضور کی دلیل دی کہ میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا، میرا یار جھوٹ نہیں بولتا، میرا دوست جھوٹ نہیں بولتا، تو خالق کائنات نے مقدس قرآن میں صدیق اکبر کی محبت کی دلیل دے دی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ہے بات۔ آج کل کے لوگ، آج کل کے مسلمان حکمران جس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اسی کے ساتھ غداری کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ خدا کی عزت کی قسم، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت کرنا بھی سکھا دی کہ کس کے ساتھ محبت کرو تو مخلص ہو کے کرو، دل میں لالچ نہیں رکھو، دل میں بغض نہیں رکھو، دل میں میل نہیں رکھو، بلکہ صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے، میرے محبوب آمنہ کے لال بے مثل و بے مثال سے اگر پیار کرتے ہو تو دلیل نہیں مانگا کرو۔ محبت میں دلیل نہیں ہوتی، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دلیل نہیں ہوتی، جہاں دلیل ہوتی ہے وہاں محبت نہیں ہوتی۔ یہ جھوٹے دعوے ہیں دنیا کے کہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، بعد میں گلہ گزاری کرتے ہیں۔ جناب والا یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آج دنیا ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کر یا یوٹیوب کے اوپر اور جناب والا جو طرح طرح کے ختم نبوت کے دعوے کرتے ہیں، میں نے 99% دیکھا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نام مقدس آتا ہے تو درود شریف بھی نہیں پڑھتے، لیکن جہاں پر میرے آقا کا ختم نبوت کا نام لے کر بعد میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، جہاں یہ اس دل کے اندر جب محبت مصطفیٰ ہے تو وہاں پلیتی کا سوال کیا ہوا؟ آؤ میں عرض کرتا چلوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کا نام نامی آ جائے، دنیا کی ہر چیز آ جائے، تو مجھ سے کوئی پوچھے تجھے کیا چاہیے تو میں کہوں گا مجھے محمد مصطفیٰ چاہیے۔ آؤ میرے حضور تشریف فرماتے مسجد نبوی کے اندر، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، حضور موجود تھے، آپ موج میں آئے، محبت میں آئے، فرمایا صدیق اکبر جی یا رسول اللہ، فرمایا سل یا ابا بکر، ابو بکر مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ آج کا دنیا کا دور ہوتا، آج کل کا دنیا کا حکمران ہوتا، آج کل کا دنیا کا لالچی انسان نعوذ باللہ ہوتا تو کہتا مجھے دولت چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے، مجھے زمین چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے بادشاہی چاہیے۔ لیکن صدیق اکبر کی محبت پہ قربان جاؤں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں مانگنا، مجھے بس آپ چاہیے۔ پھر یا حضور فرماتے ہیں سل یا ابا بکر، ابو بکر کچھ مانگ لے، فرمایا آقا تجھ سے تجھی کو مانگ کر میں نے مانگ لی ساری کائنات۔ پھر آقا فرماتے ہیں سل یا ابا بکر، ابو بکر مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سونیا صدیق اکبر سے پوچھتے ہو صدیق کو کیا چاہیے؟ فرمایا صدیق کو چاہیے کہ آنکھ صدیق کی ہو، چہرہ والضحیٰ کا ہو، چہرہ واللیل کی زلفوں والا کا ہو، سونے آپ میرے سامنے بیٹھا رہیں، صدیق تجھ کو دیکھتا رہے، صدیق آپ کو تکتا رہے، صدیق آپ کی زیارت کرتا رہے۔ صدیق یہ چاہتا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ آنکھ صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، صدیق آپ کو دیکھتا رہے، آپ کی زیارت کرتا رہے، ایک پل بھی آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ پھر حضور فرماتے ہیں سل یا ابا بکر، ابو بکر کچھ مانگ لے۔ ابو بکر یوں فرماتے ہیں، کاش کے صادق نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق فرمایا کہ سونے میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں، میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں؟ حضور مانگ لے، صدیق اکبر مانگ لے۔ صدیق اکبر حضور سے فرماتے ہیں کہ سونے کیا کرم کیا ہے تیری یاد نے، ہائے ہائے کیا کرم کیا ہے تیری یاد نے، مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ ہائے ہائے آقا مجھے بس آپ چاہیے، جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول ہو، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آؤ دنیا والو، آج دنیا لالچ کرتی ہے، دوستوں سے محبت کرتی ہے لالچ میں۔ اگر کس کی کوٹھی اچھی ہو اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، جس کے پاس گاڑی اچھی ہو اس کے ساتھ دوستی کرتی ہیں، جس کے ساتھ دولت ہو اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ نہ میرے بھائیوں، ایسی نہیں محبت کرو۔ محبت کرنی ہے تو رضا کی، اللہ کی رضا کی خاطر کرو، محبت کرنی ہے تو مصطفیٰ کی محبت میں کرو، محبت کرنی ہے تو مصطفیٰ کی رضا کی خاطر کرو، اللہ کے رسول کی خوشی کی خاطر کرو، محبوب سے اتنی محبت کرو۔ خدا کی عزت کی قسم، جب رب کائنات اپنے محبوب سے تمام انبیاء سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تو ہم آپ اور میں اشرف المخلوقات ہیں، تمام امتوں سے اعلیٰ امت ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو محبت بھی سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے نا۔ یہ محبت کرتے ہو تو پھر دلیل کیسی کہ حضور نے یہ نہیں کہا تھا، نعوذ باللہ حضور نے یہ نہیں کہا تھا، حضور نے یہ نہیں کہا تھا۔ حدیث مقدسہ سے میں نے گنہگار آنکھوں میں پڑھا ہے، آپ نے استادوں سے سنا ہے، بزرگان دین سے سنا ہے، صحابہ کرام کی فضیلت سے یہ میں نے سیکھا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت اور عشق میں نے یہ سیکھا ہے۔ میرے دل سے یہ گواہی نکلتی ہے کہ جب حضور سے محبت کرنی ہے تو پھر حضور سے محبت کرنی ہے، پھر یہاں وہاں کی بات نہیں ہونی چاہیے، پھر دلیل نہیں ہونی چاہیے۔ جب نام مصطفیٰ آ جائے تو وہاں پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ خدا کی عزت کی قسم، عبداللہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، آپ کا جوانی آئی، آپ مکہ شریف میں سے سفر کے لیے نکلے، گزر ہوا ایک کھجور کا درخت تھا، اس کی ٹہنیاں بہت بلندی پہ تھی، لیکن آپ جھک کر گزرے تو دوستوں نے، غلاموں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین کے صاحبزادے، آپ اس درخت سے جھک کر کیوں گزرے ہیں؟ ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو جواب دیا اس پر قربان جاؤں، فرمایا میرے آقا، میرے مولا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں صرف ایک مرتبہ اس کھجور کے درخت سے گزرے تھے، اس کی ٹہنیاں نیچے تھی تو جھک کر گزرے تھے۔ فرمایا ابھی ٹہنیاں اس کی بلندیاں پر ہیں، اوپر ہیں، میں بات ٹہنیوں کی نہیں کرتا، میں بات محمد رسول اللہ کی ادا کی کرتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ حضور کی
غلامی کی بات ہے۔ فرمایا جب میرے حضور اس کے نیچے سے جب گزرے تو جھک کر گزرے۔ آج عمر بن خطاب کا بیٹا حضرت عبداللہ بنت عمر کی کیا اوقات ہے کہ وہاں آکڑ کر گزرے۔ فرمایا میں کھجور کی ٹہنیوں کی بات نہیں کرتا، میں یار کی ادا کی بات کرتا ہوں کہ میرے محبوب جھک کر گزرے تھے۔ یہ محبت ہے کہ جہاں حضور ایک مرتبہ گزر گئے تو صحابی رسول کا گزر ہوا، صحابی رسول کے بیٹے کا گزر ہوا تو وہاں سے جھک کر گزرے۔ یہ نہیں سوچا ابھی اس کی ٹہنیاں بلندی پر ہیں، ابھی اس کی ٹہنیاں اوپر ہیں نیچے نہیں ہیں، لیکن یہ سوچا، یہ دل نے یہ گواہی دی، دل سے آواز آئی عبداللہ یہاں آمنہ کا لال گزرا تھا تو جھک کر گزرا تھا، عبداللہ بنت عمر بھی وہاں سے گزرے تو جھک کر گزرے۔ یہ محبت ہے۔ تو بات تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ صدیق کون صدیق ہے؟ غار میں گئے تو صدیق، آج مزار میں ہے تو صدیق۔ یہ محبت ہے۔ رب کائنات کی عزت کی قسم ہے، آج تک صدیق اکبر نے حضور سے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کوئی بات ارشاد فرماتے صدیق اکبر صحابہ کرام سے سن لیتے تو کبھی حضور سے وضاحت نہیں مانگی تھی کہ حضور یہ آپ نے بات کہی ہے۔ صدیق اکبر کا ایمان تھا کہ جو بات نام مصطفیٰ کے ساتھ آ جائے وہ حضور نے کہی ہوگی، حضور نے ارشاد فرمائی ہوگی، حضور نے عرض کیا ہوگا، اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آئے آئے، یہ محبت تھی، یہ محبت تھی۔ اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، بات تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرنے لگیں اور ان کی عظمت کی بات کرنے لگیں، ان کی محبت کی بات کرنے لگیں، تو میں تو کیا پوری دنیا کے علماء بھی بیٹھ جائے نا، خدا کی عزت کی قسم، خدا کے حبیب کا جو یار تھا آج مزار میں بھی ساتھ ہے، ان کی تعریف نہیں ختم ہو سکتی، لیکن ہم نذرانہ عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کے جو حکمران ہیں، آؤ صدیق اکبر کی حکمرانی کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے آپ مختصر بات کرتے ہیں کہ صدیق اکبر جب حکمر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد جب حکمران بنے تھے نا، تو صدیق اکبر کی سیلری مقرر کی گئی حکمرانی کی۔ آج کل کے اللہ ماشاءاللہ حکمران ہے جو ہمارے پاکستان کے، قوم کو کچھ ملے نہ ملے، قوم بھوکھی مر جائے، کبھی بجلی کے بلوں میں آ کے مر جائے، کبھی آٹے کی لینوں میں لگ کے مر جائے، کبھی جناب والا مہنگائی کی چکی میں آ کے پیس جائے، کبھی پٹرول کی صورت میں، کبھی جناب بجلی کے بلوں میں، کبھی آٹے کی صورت میں، کبھی جناب والی طرح طرح کے ٹیکسوں میں پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام بھوکی مر رہی ہے۔ ہمارے حکمران اتنے بے غیرت ہیں، اتنے بے بس ہیں، اتنے بے شرم ہیں، اتنے نادان ہیں، اتنے عقل کے اندھے ہیں، اپنی یاشیوں میں مصروف ہیں۔ کبھی جلسوں میں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، کبھی جناب اپنی پارٹیوں میں یاشیاں کی جا رہی ہیں، کبھی جناب جلسوں میں جناب پاکستانی قوم کا جو پیسہ ہے وہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اور لٹایا جا رہا ہے۔ جب بات آ جاتی ہے پاکستانی عوام کی، بجلی کی بات آ جاتی ہے اور جناب والا پاکستان کی قوم کی اپنا مستقبل کی بات آ جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، عالمی منڈی سے ایسا ہو رہا ہے، یہ پاکستانی قوم کے ساتھ یہ ڈرامہ بند کرو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں غیرت آنی چاہیے کہ جو ملک پاکستان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نام مقدس پر بنا ہے، اسی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، اسی کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، اسی کے ساتھ ظلم ستم کر رہے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے آپ کو حکمران کہتے ہوئے، اپنے آپ کو پاکستان کا سپاہ سالار کہتے ہوئے؟ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں امام الانبیاء نے امامت کی مسجد اقصی کے اندر، تمام انبیاء موجود تھے، سبھی نے خطا فرمایا، تو اللہ خود کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، میں نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ آج مسجد اقصی پر بم باری ہو رہی ہے، کافر ظلم و ستم کر رہے ہیں، وہ بے غیرت وہاں کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ماں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، بہنیں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، ماں سسکیاں بر بر کر رو رہی ہیں، ان کے
جو نکلتے ہوئے آنسو ہیں وہ نہیں رکتے، ان کی چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں غیرت کرو، اپنی آنکھوں پہ جہلیت کی پٹی اتارو، اپنی آنکھوں سے جو تو نے بے غیرتی کی پٹی باندھ رکھی ہے اس کو اتار کر پھینک دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں زندگی گزارو، سرکار کی حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح حکمرانی کی ہے، کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے۔ نام تو بہت بڑے بڑے لیتے ہو کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، لیکن آپ کو ابھی تک حکمرانی کرنے کی جانچ نہیں آئی، آپ کو ابھی تک حکمرانی کرنی نہیں آئی، وہ طریقہ آپ نے نہیں کیا۔ لیکن آپ نے ایک کام کیا ہے کہ بیکاریوں کی طرح کافروں سے مانگنے کا طریقہ صرف تمہیں آتا ہے، ان کے آگے جا کے جھک جانا تمہیں آتا ہے، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین تجھے نظر نہیں آتا۔ بس یہ تمہیں چند الفاظ زبان سے کہنے آتے ہیں لیکن عمل کرنا نہیں آتا۔ پاکستان کے حکمرانوں، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عدلیہ، اور میں آج کافی دنوں سے ایک ویڈیو سن رہا ہوں کہ وہ پاکستان کا چیف جسٹس، وہ بے غیرت، وہ بے شرم، وہ بے حیا کہہ رہا ہے کہ حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ حافظ کیوں لگا ہے؟ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ حافظ اس لیے لگا ہے کیونکہ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، انہوں نے اللہ کے قرآن کو دل کے اندر بٹھایا ہے، انہوں نے اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے استادوں سے جا کر پڑھا ہے، محنت کی ہے، تو ان کے ساتھ حافظ قرآن لگا ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے، قرآن پاک کو تجوید سے پڑھا ہے، قرآن پاک کو قرات سے پڑھا ہے، تو اس کے نام کے ساتھ قاری لگا ہے۔ انہوں نے جناب درس نظامی کی ہے تو ان کے ساتھ جناب خطیب کا لفظ لگا ہے، ان کے ساتھ مفتی کا کورس کیا ہے، ان کے ساتھ علامہ کا نام لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں حضور کی سنت میں زندگی گزاری ہے، حضور کی امت کو بتایا ہے، قرآن پڑھ کر سنایا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ مصطفیٰ کا دین تخت پر آنا ہے، آپ کے ایمان کو ہم نے بچانا ہے۔ آج تم اپنی سوچ، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچ کہ تیرے نام کے ساتھ چیف جسٹس کیوں لگا ہے؟ بے غیرت، کافروں کی گودی میں بیٹھ کر چند کتابیں پڑھنے والے تیرے نام کے ساتھ چیف جسٹس لگے، تو سپریم کورٹ کا جج بنے، اوپر کالا کوٹ پہنے جس کے اندر پوری بے غیرتی اور منافقت چھائی ہے، تو تمہیں اچھا لگتا ہے؟ ایک عالم دین کے نام کے ساتھ جب حافظ اور قاری لگا تو تمہیں اعتراض ہوا؟ تو مصطفیٰ کا غلام نہیں ہو سکتا، تو کافروں کا غلام ہے، تو منافق ہے، تو مرتد ہو چکا ہے کہ ایک حافظ قرآن کے ساتھ، ایک قاری قرآن کے ساتھ، ایک عالم دین کے نام کے ساتھ حافظ کیوں لگا ہے؟ تجھے شرم نہ آئی؟ تجھے غیرت نہ آئی؟ تجھے حیا نہ آئی؟ ایک بزرگان دین کے نام کے ساتھ حافظ پر تو نے اعتراض اٹھا دیا۔ مجھے بتا تجھے کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں؟ کیا تجھے نماز جنازہ بھی آتا ہے کہ نہیں؟ کیا تجھے ایمان کی صفتیں بھی آتی ہیں کہ نہیں؟ کیا تجھے دعائے قنوت بھی آتی ہے یا نہیں؟ تجھے تو سورۃ فاتحہ نہیں اچھی طرح سے آتی، تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ میرے کلمے کا ترجمہ کیا ہے، تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ ملک پاکستان جس کلمے پر بنا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو نے ملک پاکستان کو، تم لوگوں نے، تم جیسے بے غیرت چیف جسٹس جتنے بھی آئے، جتنے بھی تیرے جیسے حکمران گردار اور بے غیرت آئے، تم لوگوں کی گودی میں پلنے والے اور تم ان کی گودی میں پلنے والے، تو نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور پاکستان کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ تو نے کھلواڑ کیا ہے اور عالم دینوں کے ساتھ تو نے کھلواڑ کیا ہے، تو نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے غداری کی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہی بابا جی خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے تھے کہ تم کیا، تمہاری نسلیں بھی روئیں گی۔ انشاءاللہ جو مصطفیٰ کے دین کے ساتھ غداری کرتا ہے، نہ وہ دنیا
دنیا میں خوش رہتا ہے نہ وہ حشر اور قبر میں خوش رہتا ہے. وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا, قبر میں بھی ذلیل ہوگا, حشر میں بھی ذلیل ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمرانی, اب جب خلیفہ بنے تو آپ سے پوچھا گیا جی آپ کی سیلری کتنی رکھیں؟ تو آپ نے کہا جتنی مدینے کے مزدور کی سیلری ہے اتنی صدیق اکبر کی سیلری ہوگی. تو سبھی صحابہ کرام ملے بیٹھے تو کہا حضور آپ خلیفہ ہیں, آپ کے پاس مہمان آئیں گے, آپ ان کو بھی کھانا کھلائیں گے, مہمان نوازی بھی کریں گے, اور جناب آپ ابھی خلیفہ بنے ہیں, بادشاہ بنے ہیں, تو آپ کے ساتھ بادشاہوں کی ملاقاتیں ہوں گی, آپ کے لیے یہ سیلری کم ہے. فرمایا اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سیلری پر گزارا نہ ہوا, سنو حکمرانوں, سنو اے سی کے اندر زندگی گزارنے والوں, سنو قوم کے پیسوں پر یشی کرنے والوں, سنو قوم کو جناب کھو کی طرف اور قرضے کی صورت میں جناب گڑے میں ڈالنے والوں, سنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا. فرمایا اگر میرا اس سیلری پر گزارا نہ ہوا تو میں مدینے کے مزدور کی سیلری بڑھا دوں گا. سبحان اللہ, یہ تھی صدیق اکبر کی شان. صدیق اکبر نے کہا اگر میرا اس سیلری پر گزارا نہ ہوا تو میں مدینے کے مزدور کی سیلری بڑھا دوں گا. تو کہا صدیق اکبر سے آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی ہے, جو میرے مصطفیٰ کا دین کہہ رہا ہے, وہ کسی سے ظلم نہیں کرتا. میرے محبوب کا دین ہر چیز سے, ہر انسان سے محبت کرتا. تو دعا یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کی عظمت و عزت کے صدقے انشاءاللہ تبارک و تعالی دوبارہ بھی آپ سے صدیق اکبر کی بات کریں گے, بتائیں گے صدیق اکبر نے کیسے کیا. صدیق اکبر نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر 1 انچ جو اونٹ کے گر رسی ہوتی ہے اس میں 1 انچ میں سے 1 سوتر اگر میرے اللہ کے نام کی آتی ہوئی کسی مسلمان نے نہ دی اللہ کی راہ پر اس کی اجرت, صدیق اکبر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. 1 سوتر بھی کسی کو معاف نہیں کیا. کسی ظالم کو جو غریب کا حق تھا وہ نکالنے کا حکم دیا کہ کوئی مصطفیٰ کے دین کے ساتھ غداری نہیں کرے گا. صدیق اکبر کے ساتھ ہوتے ہوئے صدیق اکبر کی زندگی کے اندر مصطفیٰ کے دین کے ساتھ کوئی غداری نہیں کرے گا, مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ کوئی غداری نہیں کرے گا, مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو, یہ مصطفیٰ کا حکم ہے. تو اسی لیے جب اتنا کچھ مصطفیٰ کی زندگی مبارک میں, خدا کی عزت کی قسم, جب سے صدیق اکبر نے حضور کی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے اوپر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا, جب سرکار سے چلے, قبر میں بھی ساتھ ہیں, حشر میں بھی ساتھ رہیں گے. ایک پل بھی حضور سے نعوذ باللہ غداری کا سوچا نہیں, جب بھی کی ہے مصطفیٰ سے وفا کی ہے. تو عاشق صادق نے یہی تو کہا تھا کہ جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, ہائے ہائے, جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. تو میرے دوستو, میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں, آپ رزق حلال کمائیں اور رزق حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں, اپنے والدین کو کھلائیں. آپ کی روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے گا. آج ہم کسی کے 1 روپے کی بھی بے ایمانی کرتے ہیں, کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں, تو رب کائنات کی عظمت و عزت کی قسم ہے قبر میں وہ ہم کو لٹانے پڑیں گے. یہ مت سوچو کہ ہم نے جو کھا لیا وہ کیا دیکھ رہا ہے, دنیا دار کوئی نہیں دیکھ رہا, پر تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اور یہ آپ کسی کا 1 روپیہ نہیں کھا رہے بلکہ اپنا خود کا کھا رہے ہیں. تو کوشش کیا کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ ہم زندگی گزاریں گے تو حضور کی سنت کے مطابق, ہم زندگی پل پل ہمارا گزرے
حضور کی سنت کے مطابق ہم حضور سے محبت کریں، ہم صدیق اکبر سے محبت کریں، ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کریں، ہم اہل بیت اطہار سے سیکھیں کہ جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر آ کر جانیں لٹا کر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے اوپر وفا کی ہے، دین کے اوپر وفا کی ہے۔ دیکھ لو جس نے بھی مصطفیٰ کے دین کے ساتھ نعوذ باللہ غداری کی ہے، نہ وہ یہاں پر خوش رہا، نہ وہ قبر میں خوش رہے گا، نہ وہ حشر میں خوش رہے گا۔ اور جس نے دنیا کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے وفا کی ہے، وہ دنیا میں بھی خوش رہا، قبر میں بھی خوش رہے گا، حشر میں بھی خوش رہے گا۔ تو دعا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عزت کی خاطر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کو فلسطین بہن اور بھائیوں کی جو سسکیاں ہیں، جو مائیں کی دعائیں ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطین کے اندر جو ہمارے بہنیں، ہماری مائیں جن کی گودیں اجڑ رہی ہیں، اور ہمارے کاش حکمرانوں کو وہ گودیں نظر آ جائیں، اور فلسطین کے ساتھ جو مجاہد لڑیں ان کی مدد کے لیے اے رب ذوالجلال اے ہمارے ملک پاکستان کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما کہ ان مجاہدوں کی مدد کریں، فلسطین کی حفاظت کریں، آپ کے گھر کی حفاظت کریں۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں، یا اللہ آج سو جائے ان کو غیرت آ جائے کہ وہ بچے روتے ہوئے ان کو نظر آ جائے۔ وہ ملک پاکستان کے حکمرانوں، تم کب جاگو گے؟ قبر میں جب تم جاؤ گے پھر نہیں جاگو گے، آج جاگو۔ میں اپنی پاکستانی فوج سے بار بار التجا کرتا ہوں کہ فلسطین کی حفاظت کے لیے اپنے حکم جاری کریں، اپنی فوج کو بھیجتے ہیں کہ جا کے مسلمان وہاں پر اپنی جانیں لٹا دیں، فلسطین کی حفاظت کے لیے نکلیں، کسی کا انتظار نہ کریں، کسی کافر سے نہ ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ آپ کو طاقت بھی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو فتح بھی عطا فرمائے گا۔ کسی کا انتظار نہ کریں بلکہ رب ذوالجلال کے محبوب کی سنت کے مطابق جہاد کریں۔ آپ جہاد کے لیے نکلیں گے تو اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔